کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اتنا پیار تھا اسے قرآن سے کہ قرآن سامنے رکھ لیتا اور انگلی پھیرتا آیتوں پر، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ایسی بھی محبت ہوتی ہے اللہ کے کلام سے۔ ساری محبتیں ہم نے دل میں پال رکھی ہیں، صرف قرآن اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ دنیا میں 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے ہماری جی، سب کچھ تو کھو چکے ہو، کھونے کے لیے تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ قرآن کو کھو دیا تم نے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھو دی، تمہارے پاس کھونے کے لیے بچا کیا ہے؟ 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، جو چاہتا ہے جہاں پاتا ہے مار لیتا ہے۔ کیوں؟ تم نے تو دنیا کی محبت دل میں بسا لیے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں سوائے اس کے کہ میرے بچے اپنی اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لے، رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لے، قرآن حکیم کی محبت۔ اب تمام محبتیں تم نے دل میں گھسا رکھی ہیں سوائے ان محبتوں کی جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لاج جوتے کھاؤ، کچھ بچا نہیں ہے تمہارے پاس کھونے کے لیے، سب کچھ کھو چکے ہو تم، اور دنیا میں 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے تمہاری۔ یہ یاد رکھو، لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، لکھ لو۔ ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا اور کہا میرا دل سخت ہو گیا، بولے اشکو الیک قسوۃ قلبی، میرا دل بڑا سخت ہو گیا، واٹ ڈو آئی ڈو، کیا کروں میں، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ بولے اذبہ بالذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اس دل کو پگھلا لے جو سخت ہو گیا ہے، سخت ہو گیا، پگھلا لے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ اس سے زیادہ پسندیدہ اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور چیز اس کے نزدیک نہیں۔ چلیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الى اللہ من قطرتین و اثرین، قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، رواہ الترمذی فی ابواب فضائل الجہاد۔
یہ روایت امام ترمذی ابواب و فضائل الجہاد میں لائے ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز لیس شیء احب الی اللہ، کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے دو قطروں سے اور دو اثروں سے۔ دو قطرے اور دو اثرے، اثر مانے نشان، ایسے کہیں لگ جیسے کٹ نشان، کوئی زخم لگ جائے پھر مندمل ہو جائے، ایسا اس کو کہتے ہیں اثر، نشان۔ جیسے اب یہ آدمی سجدہ کرتا رہتا ہے تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے، دیٹ از کالڈ اثر۔ اچھا، تو اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ اور دو اثروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ کون سا قطرہ؟ قطرۃ من دموع، آنسوؤں کا ایک قطرہ۔ اللہ، قطرے بھی نہیں، آنسوؤں کا ایک قطرہ جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہو۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو۔ تو ایک قطرہ آنسوؤں کا اور ایک قطرہ خون کا جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو، اور دو نشانات، کٹ پھر مندمل ہو گیا۔ ایک تو اثر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں چل رہا ہے، دین کی راہ میں چل رہا ہے، کچھ دشمن مل گئے اور اسے لہو لہان کر دیا، اور جہاں انہوں نے زخم لگائے وہ زخم مندمل ہو کر اثر میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ اثر، یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، نماز کے لیے موٹر سائیکل سے آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کہیں نشان پڑ گیا، چونکہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا تھا، فریضہ صلاح، تو وہ جو نشان بنا ہے، یہ نشان اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند۔ تو دو قطرے اور دو اثرے، پہلی چیز جو بتائی گئی قطرۃ من دموع، آنسوؤں کا قطرہ، لیکن ہماری آنکھوں سے یہ قطرے نکل ہی نہیں رہے۔ سوال یہ ہے لماذا تجف الدموع، ایک سوال پیدا ہوا، وائی ہیو the tears dried up، یہ آنکھوں سے آنسو نکل کیوں رہے، سوکھ کیوں گئے؟ لماذا تجف الدموع، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے، سوکھ کیوں گئے؟ کہتے ما جفت الدموع الا بقسوۃ القلب، بیکاز آف دا ہارڈنس آف دا ہارٹ، یعنی دل کی سختی کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ ایک نقطہ معلوم ہوا کہ دل کا تعلق براہ راست آنکھوں سے ہے۔ جی، دل اپنا درد جب بیان کرنے لگتا ہے، یا جب دل کو اپنا درد بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس درد کو وہ آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے ظاہر کرتا ہے۔ رونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی کے دل میں درد ہو رہا ہے، گویا کہ دل کا آنکھوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ پتہ ہی چلا آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے آنکھوں کو اور دل کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو دل اور آنکھوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ جی، تو جب دل میں درد ہوتا ہے تو اپنے اس درد کو دل آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو سوال یہ ہوا لماذا تجف الدموع، یہ آنسو سوکھ کیوں گئے؟ جواب دیا گیا دل کی سختی کی وجہ سے، دل سخت ہو گئے، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اب سوال پیدا ہوا دل سخت کیسے ہوتا ہے؟
آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے؟ بیکاز آف دا ہارڈنس آف دا ہارٹ، دل کی سختی کی وجہ سے. لیکن یہ دل ہارڈ کیسے ہوتا ہے، سخت کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لِقَسَاوَةِ الْقَلْبِ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ، دل کی سختی کے 3 اسباب ہیں. آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے. دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل کی سختی کے 3 اسباب ہیں. دیر آر 3 reasons of that. اس کے 3 اسباب ہیں. کیا؟ پہلا، الرکون الی الدنیا. الرکون الی الدنیا، رکن کہتے ہیں پلر کو. یہ دیکھو پلر کو کہتے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی گویا کہ اسلام کی پوری عمارت ان 5 پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جی، تو رکن کہتے ہیں پلر کو جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو اسی سے الرکون الی الدنیا یعنی انکلائننگ ٹوورڈز دا ورلڈلی لائف. یو کین سے بیکمنگ فلی اٹیچ ٹو دا ورلڈلی لائف، یعنی مکمل دنیا کی طرف مائل ہو جانا، آخرت کو فراموش کر دینا. تو الرکون الی الدنیا، بیکمنگ فلی اٹیچڈ ٹو دا ورلڈلی لائف، یعنی دنیاوی زندگی کی طرف مکمل مائل ہو جانا، اپنے آپ کو اسی طریقے سے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر لینا جس طریقے سے عمارت پلر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اس طرح الرکون الی الدنیا، آخرت کو بھول جائے آدمی اور دنیاوی زندگی کی طرف فلی اٹیچڈ ہو جائے، مائل ہو جائے. ایک تو یہ الرکون الی الدنیا. اور دوسرے کثرت الذنوب، کثرت سے گناہ. آدمی نے بہت زیادہ گناہ کر لیے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل سخت ہو گئے. ایک. اور تیسرے الجلوس مع الفساق، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. آج سب سے بری چیز تو موبائل ہے. اچھے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں لیکن اچھے کاموں سے زیادہ برے کام لیے جاتے. بیٹھے ہوئے ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے. الجلوس مع الفساق، فاسقوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. تو الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف مائل ہو جانا. کثرت الذنوب، کثرت سے گناہ کرنا. اور تیسرے الجلوس مع الفساق، برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. یہ 3 چیزیں. چلو، ان 3 چیزوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. ریمیڈی کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج بھائی، آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے کیونکہ دل سخت ہو گئے. دل سخت کیوں ہوئے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. دنیا کی طرف مائل ہو جانا، کثرت سے گناہ کرنا، اور تیسرے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. سوال یہ، بیماری ہو گئی، بیماری ہو گئی. واٹ از دا ریمیڈی؟ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج ہو گیا، دل سخت ہو گیا. کہا کہ پہلا علاج ہے قبر کو یاد کرنا. قبر کو یاد کرنا، یہ پہلا علاج. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح، وان ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ میں یہ حدیث کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت ہانی جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کے غلام تھے کون؟ حضرت ہانی. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی اتنے پیسے والے تھے. آج تھوڑا سا پیسہ آ جاتا آدمی کے پاس، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو تو یہ ایٹیٹیوڈ. ان کے ساتھ غنی کا لقب لگ گیا تھا، اتنے پیسے والے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے. داماد ہو تو ایسا نبی پیار کرے. الگ ترتیب 2 بیٹیاں دیں اور کہا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تیری نکاح میں دے دیتا تھا. اللہ، داماد ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا. یہ ہیں بہت بڑے رئیس ہیں. ان کے بارے میں ان کے غلام کہتے ہیں
کہ کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف علی قبر، جب کسی قبرستان سے گزرتے اور کوئی قبر دیکھتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو بھگو لیتے روتے روتے قبر کو دیکھتے ہوئے۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، وہ تبکی من ھذا، یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ قبر، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر یہاں بچ گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، وإن لم ينج منہ، یہاں پھنس گیا تو فما بعدہ اشد منہ، تو اگلے مراحل سب کے سب انتہائی سخت ہیں۔ اور آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، دنیا میں کسی نے کوئی خوف، ہم بہت سارے خوفناک منظر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سانپ دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، بھیجا ادھر نکلا ہوا ہے، ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ہم، بڑے بڑے ہاریبل سینس ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک مناظر ہوتے ہیں وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ویسا منظر دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک منظر جتنا خوفناک منظر قبر کا ہے۔ اللہ اکبر، خوفناک منظر قبر کا ہے۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ وعن سعید بن ابی سعید عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت یا ویلها این یذهبون بها یسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے، بخاری شریف میں، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہے زندگی کی حقیقت، اٹ از دا فیکٹ، یہ ہے زندگی کی حقیقت، جب تک زندہ رہتا ہے دس از مائن دیٹ از مائن، یہ میرا وہ تیرا، نتھنگ از یورس، یہ میرا ہے بلکہ دیٹ از مائن وہ میرا، نتھنگ از یورس، تمہارا کچھ بھی نہیں، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ نہلا کر کے تم کو ایسی گاڑی میں رکھ دیا گیا جس گاڑی میں زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے ہو، اس گاڑی پہ بٹھا دیا گیا۔ اذا اذیت الجنازۃ، جب جنازہ رکھ دیا گیا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اس جنازے کو اپنے کاندھوں پر رکھ لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہے تو کہتا قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اللہ اکبر، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر نیک نہیں ہے، دنیا سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، فلی اٹیچ ٹو دا ورلڈلی لائف، وہ یہی کہے گا یا ویلھا این یذھبون بہا، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز اتنی دردناک ہوتی ہے، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، سوائے انسان اور جن کے اس کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، لصعق، بے ہوش ہو جائے، مر جائے گا وہ۔ اللہ، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو یہ انجام وہی ہے، انجام وہی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان العبد اذا عزی فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرآن علیہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی حضرت انس سے کتاب الجنائز کے اندر لائے، ابو داؤد میں روایت کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں قبرستان میں لے گئے اب اس مردے کو، اور جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ان العبد اذا عزی فی قبرہ، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور سارے کے سارے ساتھی وہاں سے پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں، تو انہ لیسمع قرآن علیہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز مردے کو سنا دیتا ہے، یہ دیکھ یہ تیرا بیٹا تھا، زندگی تجتی تو نے اس کے پیچھے، دیکھ چھوڑ کر جا رہا ہے، تیرے وہ دوست تو زندگی بھر
تیری وفا کا دم بھرتے رہے. ہاتھ تجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں, کوئی تیرا نہیں ہے یہاں پر, کوئی تیرا نہیں. انہ لیسمع قرانها, جوتوں کی آواز سنا دی جاتی ہے کہ دیکھ دنیا میں جن کے ساتھ تو وفا کا دم بھرتا رہا, یہ سب دیکھ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تیرے اعمال کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تجھے, کوئی نہیں ہے تیرا ہے. تیرا باپ, تیری بیوی, تیرا بیٹا, تیری بیٹی, کوئی تیرے ساتھ نہیں, سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ دیکھ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت اسے جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے کہ زندگی بھر جن کو تو کہتا رہا یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جوتوں کی آواز سنا دی جاتی. نتھنگ یورز مائی بردر, نتھنگ یورز, کچھ بھی نہیں ہے تمہارا, کچھ نہیں. یہ ہے تمہاری جگہ, یہ ہے تمہاری جگہ. تو قبر کو یاد کرو. تو قبر کو جب یاد کرو گے تو دیکھو حضرت عثمان غنی قبر پر کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں. اس کا مطلب آدمی قبر کو دیکھے تو قبر کو یاد کرے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو دل اس کا دھڑکے گا, اور دل کی اس دھڑکن کی ترجمانی آنکھیں کریں گی آنسوؤں کے ساتھ, وتھ ٹیئرس, آنکھوں. جی تو ایک تو قبر کی یاد ہے جی, اور دوسرے جہنم کی یاد. جی جہنم یاد آ جائے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح, وان مغیرۃ ابن سعد ابن الاخرم عن ابیہ قال كنت امشی مع عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدۃ من النار فقام ينظر الیہ ویبکی الرقۃ والبکاء لابن ابی الدنیا. ابن ابی الدنیا اس حدیث کو, اس اثر کو اپنی کتاب الرقۃ والبکاء کے اندر لائیں. مغیرہ ابن سعد ابن اخرم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ان کے باپ بولتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا. کنت امشی, I was walking with him. کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ لوہاروں کے محلے سے گزرے. لوہار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھٹی ہوتی ہے اور لوہا گرم کرتے ہیں, اس کو سیدھا کرتے ہیں. فمر بالحدادین, لوہاروں کے محلے سے گزرے تو اچانک دیکھا کہ ایک لوہار وہ بھٹی میں سے بالکل لال لوہا نکال رہا ہے. وقد اخرجوا حدیدۃ من النار, آگ سے لوہے کا ایک سرخ ٹکڑا نکال رہا ہے. لوہا بالکل سرخ ہے جیسے آگ سے نکالا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کھڑے ہو گئے, اس کو دیکھنے لگے لال لوہے کو. فقام ينظر الیہ ویبکی, بڑی دیر تک اس لوہے کو دیکھتے رہے اور زاروں قطار روتے. یہ دنیا کو لوہے کا حال ہے. جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ برداشت کر پاؤ گے؟ برداشت کر پاؤ گے جہنم کی آگ کو؟ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو جہنم کی یاد آ جائے اس سے دل پگھلتا ہے. دیکھو یہاں آگ کو دیکھا انہوں نے تو رونے لگے, دل دھڑک اٹھا, جہنم کی یاد آئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. جی ہے, تو جہنم کو یاد کرو تاکہ دل نرم ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلے, قساوت قلبی دور ہو, ہارڈنس آف دا ہارٹ یہ ختم ہو تمہارا. جی تو ایک تو قبر اور دوسرے جہنم, اور تیسرے قرآن حکیم کو پڑھ کر رونا. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی, قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل, قال نعم, فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك الآن, فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاری فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے, اس کو کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں. حضرت عبداللہ مسعود اس روایت کرام میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام آپ کے ساتھ. یہ صحابہ کرام کی مجلس ہیں, یہ نبی کی مجلس ہے. کیا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عبداللہ ابن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود قرآن سناؤں. عبداللہ ابن مسعود نے حیرت سے کہا
اقرؤ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول قرآن میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے، وعلیک انزل، قرآن آپ پر اترا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قال نعم، محبوب کی بات تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، پڑھنے لگے، کہتے فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا، کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب آپ کو امت پر گواہ بنا کر بلایا جائے گا۔ اب تمام صحابہ سر جھکا کر سن رہے تھے، سر جھکا کر عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، رہنے دو، حسبک الآن، رہنے دو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی نے کہا رہنے دو حسبک الآن، تو میں نے رک کر کے جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کی پوری ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ اللہ، یہ تھی مجلس ہے نبی کی اور صحابہ۔ ہماری مجلسیں کیسی؟ 10 لڑکے بیٹھے رہتے موبائل لیے ہوئے، محفل میں رہتے ہوئے سب اکیلے ہیں، کتنی حیرت ناک بات ہے۔ 10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں۔ جب پہلے ہم لوگ بیٹھتے تھے تو تبادلے خیال کرتے تھے، وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے وغیرہ۔ یہاں 10 لڑکے ساتھ بیٹھے رہتے، سب الگ الگ، سب تنہا ہے، محفل میں رہتے ہوئے تنہا ہے۔ موبائل نے سب کو تنہا کر دیا ہے، وہ الگ گم ہے، وہ الگ گم ہے، وہ الگ گم ہے، وہ الگ گم ہے۔ محفل میں رہتے ہوئے سب تنہا ہے، سب تنہا ہے۔ موبائل کا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس کیسی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ کر سب رو رہے ہیں، تو قرآن حکیم پڑھ کر کے آدمی روئے۔ جی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اتنا پیار تھا اسے قرآن سے کہ قرآن سامنے رکھ لیتا اور انگلی پھیرتا آیتوں پر، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ایسی بھی محبت ہوتی ہے اللہ کے کلام سے۔ ساری محبتیں ہم نے دل میں پال رکھی ہیں، صرف قرآن اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ دنیا میں 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے ہماری، جی سب کچھ تو کھو چکے ہو، کھونے کے لیے تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ قرآن کو کھو دیا تم نے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھو دی، تمہارے پاس کھونے کے لیے بچا کیا ہے؟ 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، جو چاہتا ہے جہاں پاتا ہے مار لیتا ہے۔ کیوں؟ تم نے تو دنیا کی محبت دل میں بسا لیے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں سوائے اس کے کہ میرے بچے اپنی اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لے، رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لے، قرآن حکیم کی محبت۔ اب تمام محبتیں تم نے دل میں گھسا رکھی ہیں سوائے ان محبتوں کی جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لاج جوتے کھاؤ، کچھ بچا نہیں ہے تمہارے پاس کھونے کے لیے، سب کچھ کھو چکے ہو تم، اور دنیا میں 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے تمہاری۔ یہ یاد رکھو، لکھ لو، نوٹ اٹ ڈاؤن، لکھ لو۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں ہے مسلمان برباد ہے، تباہ و برباد ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ان مسلمانوں کے لیے، یہاں پریشان ہے وہاں پریشان۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ کیوں پریشان ہو؟ قرآن اس لیے اترا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے ہم نے نازل نہیں کیا کہ تم پریشان ہو جاؤ، بدبخت ہو جاؤ۔ تو ایک تو ہے قرآن حکیم کو پڑھ کر رونا۔ جعفر طیار پہنچے ہوئے ہیں شاہ نجاشی کے دربار میں، نجاشی نے بلایا ہے، کیا تمہارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ سنا ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اے ہے کیا ٹیک ہے اس کا، اللہ کی کتاب ہی عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورہ مریم، ادھر پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر جتنے بھی پادری ہیں، قسیس اور رہبان، اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ قسیس کہتے ہیں نصرانی عالم کو، عیسائیوں کے عالم کو قسیس کہتے ہیں، اس کی جمع قسیسین آتی ہے، اور رہبان کہتے ہیں، رہبان you can say a man that lives in seclusion for worship، یعنی عبادت کے لیے آدمی تنہائی میں چلا جائے، یعنی خلوت گزین عبادت گزار، اس کو راہب بولتے، راہب۔ A man lives in seclusion for worship،
عبادت کے لیے کوئی خلوت میں چلا جائے، تنہائی میں چلا جائے، دیٹ از کالڈ راہب، اس کی جمع رومان ذالک بانہم. اب یہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عبادت گزار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں. حضرت جعفر طیار، اللہ اکبر، قرآن پڑھا جا رہا ہے. مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں سب اور علماء ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب وہ لوگ سنتے ہیں اس کلام کو جو میرے رسول پر نازل کیا گیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یعنی قرآن، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم ان کی آنکھوں کے دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فاضا کا مطلب ہوتا ہے امتلاؤها، پہلے بھر جانا کسی چیز کا، ثم سیلانها، کوئی چیز بھر جائے پھر اس سے نکل پڑے، دیٹ از کالڈ فیضان، اس کو کہتے ہیں فیضان. کوئی چیز امتلاؤها ثم سیلانها، کوئی چیز بھر جائے پھر بہہ پڑے، دیٹ از کالڈ فیضان. تو تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا قرآن کو سن کر کے اور زاروں قطار رونے لگے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان کہاں روتا ہے قرآن پڑھ کر کے؟ قرآن پڑھ کر کے کہاں روتا ہے؟ یا دیکھو عیسائی ہیں یہ، قرآن سن کر کے رو رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تین چیزیں ہوئیں. چوتھی چیز ہے تنہائی میں ہوا اور ڈر گیا اللہ سے، ڈر گیا اللہ سے، اللہ کو یاد کر کے. ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا اور کہا میرا دل سخت ہو گیا. بولے اشکو الیک قسوۃ قلبی، میرا دل بڑا سخت ہو گیا. واٹ ڈو آئی ڈو، کیا کروں میں، میرا دل سخت ہو گیا ہے. بولے اذبہ بالذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے اس دل کو پگھلا لے جو سخت ہو گیا ہے، سخت ہو گیا، پگھلا لے. حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الزکاة کے اندر لائے ہیں مسلم شریف میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی اتنی گرمی ہوگی، the sun is showering fire، ایسا سمجھ لو کہ سورج آگ برسا رہا ہے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق سب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تمہارا ٹھنڈک چاہیے نا، گرمی ہو رہی ہے تو، اور بلا کی گرمی ہے. 7 آدمیوں کو اللہ فرمائے گا کہ میرے عرش کے نیچے آ جائیں، سب سے ٹھنڈی جگہ ہے. ایک تو الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں. دوسرے وہ شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. یہ بڑا پیارا دور ہے تمہارا نوجوانوں، یہ کھیلنے کا دور نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دور ہے. آ جاؤ ادھر، ادھر آ جاؤ، سب ادھر آ جاؤ. ہاں یہ تمہارا کام ہے. کبھی اصحاب کہف کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا گیا، کیا جواب دو گے؟ انہوں نے تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے نکل پڑے تھے، تو بھاگ پڑے تھے. انہوں نے دین کے لیے دنیا چھوڑ دیا، تو تم نے تو دنیا کے لیے دین چھوڑ رکھا ہوا ہے. یہ فرق ہے اصحاب کہف میں اور تم میں. کھڑا کر دیا گیا ان کو تمہارے سامنے، تو تم کیا جواب دو گے؟ 24 گھنٹے میں ذرا لکھ کر کے دو کیا کرتے ہو تم، مجھے لکھ کر کے دو کیا کرتے ہو 24 گھنٹے میں. تم نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رکھا 24 گھنٹے میں؟ ٹیل می، بتاؤ مجھے. اللہ اکبر. تو وہ نوجوان جس کی تربیت اور نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہو، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. بہت سارے نوجوان الحمدللہ مسجد سے جڑے ہو، پتہ نہیں ان کو کیا محبت ہے مسجد سے، ہے بہت بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے. اللہ کے گھر سے جڑے رہنا بولے تو بہت پیاری بات ہے. سب سے پیاری جگہیں مسجدیں اور سب سے خراب جگہیں بازار. یہاں بھی معاملہ الٹا ہے، بازاروں میں وقت زیادہ ہے، مسجدوں میں کم ہے. ہم کہاں آ گئے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے آ کر کے دیکھ، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے وہ دیکھو، اور کہتے ہو کہ ہم پریشان ہیں. کائے کو پریشان ہو؟ تمہاری ساری پریشانی تمہارے عملوں کی وجہ سے. کوئی تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہے، تمہاری عادتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارے اعمال تمہاری پریشانی کا سبب ہیں. کسی کو دوش مت دو.
یہ پریشان کر رہا ہے، حکومت پریشان کر رہی ہے، تو نیتا پریشان کر رہا ہے، تو فلاں ٹیم پریشان کر رہی ہے، فلاں یہ صاحب پریشان، کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، تمہارے اعمال تمہیں پریشان کر رہے ہیں. تم اپنے اعمال کی طرف نظر کرو، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں سب صحیح ہو جائے گا، تمہارے اعمال خراب ہیں. تو اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ دو دوست اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے جدا ہو جائیں. اور ایسی عورت جو مالدار ہو کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے، وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ. آج تو 10 روپیہ دینا ہوتا ہے تو کیمرے والے کو بول دیتے ذرا قریب سے لے ذرا سے. ہاں؟ یعنی پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہا ہے، بےہودہ کہیں کا. تو اب 10 روپیہ دے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہا ہے اور فوٹو ڈال رہا ہے اس کا، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. ایسا شخص عرش کے سائے میں آ جائے. اور آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، آدمی تنہائی میں ہوا، وَتَذَكَّرَ سَيِّئَاتِهِ، اور اپنے گناہ یاد کر لیے اور ڈر گیا وہ کہ میں ان گناہوں کو لے کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کیسے ہوں گا. ڈر گیا وہ. اللہ فرما رہا ہے ایسے نوجوان کو بولو، ایسے آدمی کو بولو کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے. اللہ تو ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں ہوا، اپنے گناہ یاد آ گئے اور ڈر گیا اللہ سے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اللہ فرمائے گا ایسے نوجوان کو، ایسے آدمی کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ. اللہ. تو یہ تمام وجوہات ہیں، یہ تمام اسباب ہیں جس سے دل نرم ہوتے ہیں. دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے. دل نرم کیسے ہوں؟ اسباب یہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.